الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ آج کل امت کے اندر دعا مانگنے کا رواج ختم ہو چکا ہے. آج کل دعا پڑھی جاتی، ہمیں معنی ہی پتہ نہیں ہوتا، پڑھ رہے ہوتے یا رٹے رٹائے الفاظ کہہ رہے ہوتے. مانگنا کیا ہے کہ اپنے دل کی حالت کو حاضر کر کے اللہ رب العزت کی علو شان کو اپنے من کے اندر رکھتے ہوئے پھر اللہ رب العزت کے دربار میں اللہ کی شان کے مطابق مانگا جائے. میرے پاس، آپ کے پاس کوئی 10 روپے مانگنے آتا ہے، کوئی 5 روپے مانگنے آتا ہے، کوئی پیالہ لے کر آٹا لینے آتا ہے، گندم لینے آتا ہے. اس نے اپنا گیٹ اپ ایسا بنایا ہوتا ہے، حلیہ ایسا بنایا ہوتا ہے کہ آدمی اس کو دیکھتا ہے تو اس کو ترس آ جاتا ہے کہ یار اس کو تو دے دینا چاہیے، چاہے وہ پیچھے سے امیر ہوتا ہے، چاہے وہ ہم سے زیادہ کھانے پینے والا ہوتا ہے، لیکن گیٹ اپ بنا کر آتا ہے، حلیہ بنا کر آتا ہے کہ میں جب اس کے سامنے جاؤں سامنے والا مجھے دیکھ کر ترس کھائے اور مجھے دے دے. ہم اس کے اوپر ترس کھا لیتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں، جب ہم اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کے حضور دعا مانگتے ہیں، نہ ہمارا دل حاضر ہوتا ہے، ہماری زبان سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہماری توجہ نہیں ہوتی کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں اللہ رب العزت. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بخشائے تھے، آپ کے آگے پیچھے کوئی گناہ نہیں تھے، اگر بالفرض ہوتے بھی تو اللہ نے سب کو معاف کر دیا تھا. صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 3 مرتبہ ایک دعا مانگا کرتے تھے. دعا منگواتے تھے تو 3 مرتبہ ایک دعا مانگتے تھے، بار بار مانگتے تھے اللہ رب العزت سے. بدر کے میدان کے اندر آپ حضرات نے سنا ہوگا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک طرف 313 ہے، دوسری طرف 1000 ہے. 313 کے پاس سواری بھی نہیں، افرادی لحاظ سے بھی کم، عسکری لحاظ سے بھی کم، اور ہر لحاظ سے یہ کم ہے. اسلحہ بھی نہیں ہے ان کے پاس، سواریاں بھی نہیں ہیں، جنگجو بھی اتنے نہیں ہیں. سامنے سے 1000 کا لشکر آ گیا. اب یہ لڑائی کی نیت سے بھی نہیں ہے، وہ لڑائی کی نیت سے آئے ہوئے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ اللہ کے حضور مانگنا شروع کر دیا. کیسا مانگا؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، آپ کے مونڈوں کے اوپر جو شال مبارک تھی نا وہ نیچے گر گئی. وہ شال کہ جس کی اللہ قرآن میں قسم اٹھاتا ہے، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. ایسی شال، ایسی چادر کہ جس کی عظمتوں کی قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں، وہ آپ کے شان مبارک سے جب نیچے گری ہے، نیچے گرنے لگی تو صدیق اکبر نے آ کر تھام لیا اور آ کر کہا یا رسول اللہ، اللہ کی مدد نازل ہو چکی ہے. اللہ کے محبوب کیا فرما رہے ہیں؟ یا اللہ اگر آج یہ جماعت ختم ہو گئی، یہ لوگ ختم ہو گئے، ان کو شکست ہو گئی تو قیامت تک زمین کے اوپر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ اپنی اس کمزور سی جماعت کی تو مدد فرما دے. اللہ نے کیسی مدد فرمائی، میرے نبی نے کیسی دعا کی. یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین. 313 تھے، اللہ نے وہاں پر 5000 فرشتوں کو بھیجا مدد کے لیے، گھوڑوں کے اوپر سوار ہو کر، اور ان فرشتوں نے قتل کیا مشرکین کو. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ اس کو یہ مسلمان کے ہاتھ سے قتل ہوا ہے، یہ فرشتے کے ہاتھ سے قتل ہوا. کیسے پتہ چلتا کہ تو جب مسلمان کے ہاتھ سے قتل ہوتا تھا اس کا خون نکل رہا ہوتا تھا، اور جس کو فرشتہ مارتا تھا اس کے اوپر سے بلیک نشان آ جاتا تھا. ہمیں پتہ چلتا تھا کہ اس کو فرشتے نے کوڑا مارا ہے جس کی وجہ سے یہ مر گیا ہے. اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا اتنی طاقتور تھی کہ جب وہ 5000 مجاہدین، صحابہ مجاہد، اپنا فرشتوں مجاہدین کا لشکر جو نازل ہوا ہے نا، اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب اب قیامت تک یہ گھوڑوں کے اوپر سوار رہیں گے. جہاں جہاں تیرے امتی جہاد کرتے رہیں گے وہاں وہاں میں ان فرشتوں کو ان کی مدد اور نصرت کے لیے بھیجتا رہوں گا. الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ. جہاد قیامت کے دن تک جاری رہے گا. کسی عادل بادشاہ کا عدل،
کسی جابر بادشاہ کا جبر جہاد کو نہیں روک سکتا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں نا، تھوڑے سے مجاہدین ہوتے ہیں، اللہ ان کو فتح و نصرت دے دیتے۔ فرمایا اللہ سے مانگنے والے بنو، مخلوق سے نہ مانگو۔ اللہ رب العزت کو وہ بندہ بڑا ناپسند ہے جو اپنی حاجتیں ڈائریکٹ مخلوق کے پاس لے کر جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے مانگو، گڑ گڑا کر مانگو، اعمال صالحہ کا وسیلہ دے کر مانگو۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ 3 لوگ جا رہے تھے بنی اسرائیل میں سے، بارش آئی، ایک غار کے اندر وہ چلے گئے۔ جب غار کے اندر وہ جا کر رکے تو غار کے اوپر ایک پتھر آ گیا۔ اب وہ تینوں پریشان ہو گئے، باہر نکلنے کا رستہ بند ہو گیا، اب ہم یہاں سے کیسے جائیں گے؟ تو تینوں نے کہا کہ تم میں سے جس نے نیک اعمال کیے ہو نا، وہ اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے۔ اللہ رب العزت جو اللہ کی رضا کے لیے کیے، اللہ رب العزت ان اعمال کی بدولت، ان اعمال کے وسیلے کی بدولت اللہ رب العزت ہمیں یہاں سے خلاصی عطا فرمائیں گے۔ بسا اوقات کوئی ہمارا نیک کام ایسا ہوتا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہم نے نیک کام کیا ہوتے ہیں، قیامت کے دن اس کی وجہ سے بخشش ہو جائے گی۔ اس نے فرمایا کہ جب بھی تمہارے سامنے نیکی کا کام آ جائے نا، نیکی کا ارادہ آ جائے تو اس کے اوپر عمل کر لو۔ یہ اللہ رب العزت کا مہمان ہوتا ہے، نیکی کا ارادہ یہ اللہ کا مہمان ہے۔ اگر اس کا اکرام کرو گے تو یہ بار بار آئے گا، اگر اس کا اکرام نہیں کرو گے تو یہ روٹ کر چلا جائے گا۔ نیکی کے ارادے کا اکرام کیا ہے، اس کا استقبال کیا ہے؟ جب دل میں آئے فوراً اس کے اوپر عمل کرنا۔ ایک بار نیکی کرو گے، دوبارہ نیکی کی توفیق اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ تو ایک آدمی ان میں سے کہنے لگا کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میں بکریاں چراتا ہوں، چرواہا ہوں، میرے بوڑھے ماں باپ ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں جب گھر کے اندر جاتا ہوں تو اپنے بکریوں کا دودھ نکال کر پہلے ماں باپ کو دیتا ہوں، پھر اپنے بچوں کو دیتا ہوں۔ یا اللہ ایک دن ایسا ہوا، سردی کی راتیں تھیں، میں گھر کے اندر گیا، اپنی امی ابو کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا دودھ لے آؤ۔ یا اللہ میں دودھ لے کر گیا اپنے ماں باپ کے پاس، جب میں دودھ نکال کر گیا تو ان کی آنکھ لگ چکی تھی۔ بخاری شریف میں یہ واقعہ موجود، مستند روایات کے ساتھ، ان کی آنکھ لگ چکی تھی۔ اللہ میرے بچے روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، ہمیں دو، لیکن میں نے ان کو نہیں دیا، میں نے کہا پہلے میں اپنے ماں باپ کو دوں گا۔ یہ دودھ کا گلاس پوری رات میں اٹھائے کھڑا رہا اپنی امو ابو کے انتظار میں، صبح وہ اٹھے پھر میں نے ان کو دودھ دیا، اور پھر اس کے بعد میں نے اپنے بچوں کو دودھ دیا۔ اللہ اگر تو سمجھتا ہے کہ میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے تو یہ راستہ کھول دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پتھر تھوڑا سا کھسک گیا، تھوڑی سی روشنی ان کو نظر آنے لگ گئی۔ دوسرا بندہ کہنے لگا کہ اللہ تو جانتا ہے آج کل میرے پاس بڑا ریوڑ ہے، بڑا مالدار آدمی ہوں، ایک وقت ایسا تھا کہ میرے پاس ایک مزدور آیا کام کرنے کے لیے، مزدور نے کام کی، وہ شام کو اجرت لیے بغیر چلا گیا، اس کی جو اجرت بنتی تھی اس سے میں نے ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ لے لیا۔ بکری کا بچہ بڑھتے بڑھتے بکری بنی، اس میں سے بکریوں کا ریوڑ بن گیا، پھر بکریوں سے میں نے ترقی کی، میں نے گائے بھینسیں وغیرہ، یہ بڑا ریوڑ میں نے تیار کر لیا۔ کچھ دن کے بعد، کافی عرصے کے بعد، شاید اس کو ضرورت پڑی ہوگی، وہ میرے پاس آیا اور اس نے آ کر مجھے بتایا کہ میں نے کئی سال پہلے آپ کے پاس مزدوری کی تھی، تو میرے چند درہم وہ آپ کے پاس تھے، وہ آپ مجھے دے دیں۔ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے اس کو کہا کہ بھائی یہ جتنا مال کھڑا ہوا ہے سارا تمہارے لے جاؤ۔ کہنے لگا کہ میں غریب آدمی، آپ میرے ساتھ کیوں مذاق کرتے ہیں؟ اگر آپ مجھے نہیں دیتے، میری اجرت نہ دے، میرے ساتھ مذاق تو نہ کریں۔ یہ شخص کہتا ہے کہ اللہ تو گواہ ہے، میں نے اس کو پورا کا پورا ریوڑ کھول کر دے دیا کہ یہ تمہارے پیسوں سے میں نے بزنس کیا تھا، اللہ اگر تیری دربار کے اندر میرا یہ عمل قبول ہے تو راستہ کھول دے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ تھوڑا سا اور راستہ کھل گیا، ان کو راستہ نظر آنے لگ گیا۔ اب تیسرا آدمی بنی اسرائیل کا، وہ کہنے لگا کہ اللہ تو جانتا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک عورت تھی، میں اس کے اوپر بڑا فریفتہ تھا، میں چاہتا تھا کہ مجھے اس کی قربت مل جائے۔
لیکن وہ میرے پاس نہیں آتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ میرے پاس خود آئی، میں نے اس کو 1000 دینار یا 4000 دینار یہ دیے اس کو۔ جب میں اس کے قریب ہوا تو میں نے اس کو دیکھا وہ رو رہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا تو کیوں رو رہی ہے؟ اس نے مجھے کہا کہ میں اس طرح کی عورت ہوں تو نہیں، لیکن میرے حالات نے مجھے مجبور کیا ہے۔ اللہ تو جانتا ہے کہ اس وقت میں نے تیرے ڈر کی وجہ سے اس عورت کی مجبوری کے حالات کا فائدہ نہ اٹھایا۔ میں نے اس کو کہا کہ تو چلی جا، میں تیرے قریب بھی نہیں آتا، اور یہ جتنے دینار میں نے تجھے دی یہ بھی سارے میں نے تجھے بخش دیے، یہ سارے دینار بھی میں نے تجھے بخش دیے۔ اللہ اگر یہ عمل میں نے تیری ذات کے لیے کیا تھا، تیرے لیے کیا تھا، تو اللہ یہ راستہ کھول دے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب تینوں نے اپنے اعمال کا وسیلہ دیا تو اللہ رب العزت نے وہ راستہ کھول دیا، اور پھر وہاں سے وہ لوگ چلے گئے۔ میرے بھائیوں، میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر دیکھیں، کیا ہمارے پاس کوئی ایسا عمل موجود ہے کہ ہم اللہ کو وسیلہ دے سکیں؟ ہر انسان اپنے گریبان کے اندر خود جھانک کر دیکھ سکتا ہے۔ جب تک سانس ہے تب تک میرے پاس اور آپ کے پاس چانس ہے، سانس چلی گئی تو چانس ختم ہو گیا۔ لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، جب کسی آدمی کا وقت مقرر آ جاتا ہے نا، پھر وہ آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ اس لیے بہتر کیا ہے، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لو۔ اور مرنے کی تیاری کیا ہے؟ اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والے جتنے کام کیے ان کو چھوڑ دو۔ مجھے آپ کو کل کا بھروسہ نہیں ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ غدن امس، کل والا، ٹمارو، آج کر دو کل چھوڑ دینا، یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ میرے ساتھ آپ کے ساتھ بیٹھنے والے کتنے دوست ہمارے چلے گئے، کتنے ہمارے رشتہ دار چلے گئے، اور جب یہ آنکھ بند ہو جاتی ہے پھر واپس کوئی نہیں آتا۔ قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب آدمی مر جاتا ہے، لولا اخرتنی الی اجل قریب، مرنے کے بعد جب وہاں پر دیکھتا ہے اعمال، کہتا ہے کاش تھوڑی سی دیر کے لیے مجھے مہلت مل جاتی، تھوڑی سی دیر کے لیے۔ کیا کرتا؟ فاصدق، میں بہت زیادہ صدقہ کرتا، جتنا مال میں نے جمع کیا وہ سارا کا سارا میں دے کر آ جاتا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں نہیں میرا بندہ، قل لکم میعاد یوم لا تستأخرون عنہ ساعہ ولا تستقدمون، تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک گھڑی مقرر ہے، جب تمہارا سانس نکلنا ہے، جب تمہارا سانس جاری ہونا ہے۔ لا تستأخرون عنہ ساعة ولا تستقدمون، اس سے ایک گھڑی نہ آگے ہو سکتی ہے نہ پیچھے ہو سکتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو زندگی دی ہے، اس زندگی کے اندر نشیب اور فراز آتے ہیں، کامیابیاں ناکامیاں آتی ہیں۔ عقل مند انسان کون ہے؟ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند کون ہے؟ جو اپنے نفس کو جھکا لے، نفس چاہے زندگی نہ گزارے، رب چاہے زندگی گزارے۔ عمل لما بعد الموت، مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس کی تیاری کرے، اور ہر حال کے اندر اللہ رب العزت کو بلاتا رہے۔ آج ہمیں دعاؤں سے محروم کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، تم جتنی عبادتیں کرتے ہو ان عبادتوں کی سربراہ، ان کا مغز، ان کی ٹوٹل جو عبادت ہے وہ دعا ہے۔ دعا کی حالت تو ایسی ہے کہ پورا دن بندہ مزدوری کرے، شام کو اجرت لینے کا ٹائم آئے تو پھر چلا جائے۔ رسول اللہ نے طریقہ بتلایا کہ میری امتی دعا مانگو۔ کیسے دعا مانگو؟ سب سے پہلے اپنے لیے دعا مانگو، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ دعا مانگنا شروع کرو، اپنے لیے مانگو، اپنے والدین کے لیے مانگو، اور پھر تمام ایمان والوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے مانگو۔ دعا کے اندر اللہ کی تعریف کرو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دعا کے اندر درود شریف کو لازم پکڑو، جس دعا کے اندر درود شریف نہ ہو وہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹک جاتی ہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غالباً ان کی روایت ہے، فرمایا کہ جب کوئی آدمی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر بیٹھے نا، یہ تو بادشاہوں کے بادشاہ کا دربار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کو خالی واپس دے دوں۔
میرے بھائیو یقین کرو، اللہ سے جب مانگو گے اللہ ضرور دے گا۔ مانگنے کے اندر حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ مانگنے میں جلد بازی نہ کرو۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ جلد بازی کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ دعا مانگنے کے بعد یہ کہ اللہ قبول ہی نہیں کرتا پھر مانگنا چھوڑ دو، اللہ کو یہ ناپسند ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کب تک دعا مانگ رہے؟ 90-96 سال کی عمر تک، اللہ مجھے بیٹا دے دے۔ 90-96 سال کی عمر میں اللہ مجھے بیٹا دے دے۔ پیغمبر بننے کے بعد بھی دعائیں مانگتے رہے، اللہ نے 90 سال کی عمر میں بیٹا دے دے۔ زکریا علیہ السلام کب دعائیں مانگ رہے ہیں، ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی۔ اماں مریم کے پاس آئے، آ کر دیکھا کہ ان کے پاس بے موسم پھل آئے ہوئے۔ واہ اللہ، جیسے تو نے مریم کو بے موسم پھل دے دیا ہے، مجھے اس بڑھاپے کے اندر اولاد دے دے۔ اللہ نے کیسی دعا قبول کی؟ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ زکریا، میرے پیارے بندے، میرے محبوب، میں نے تیری دعا کو قبول کیا، اولاد دی، اولاد نے بیٹا دیا، بیٹے کا نام میں نے رکھا یحییٰ۔ اگلی بات لم نجعل له من قبل سمیہ، تم سے پہلے جتنے لوگ آ گئے ان میں سے کسی کا نام یہ نہیں تھا۔ اپنی دعا کے اندر طاقت پیدا کرو۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہمارے اوپر مشکلات آ جائیں تو مشکلات میں اللہ رب العزت کی طرف گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں۔ خاص طور پر اپنی دعاؤں میں ہمارے فلسطینی بھائیوں کو